الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم۔ درس قرآن میں سورہ یاسین شریف کا درس چل رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نیکوکاروں کو جزا ثواب اجر دینے کا اور بدکاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کا ذکر فرمایا، اور ساتھ میں ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آج رب کائنات نے محشر کے دن بندوں کے اعمال کے حساب و کتاب اور کے فیصلہ کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کی ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کافروں اور منافقوں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ کر ان سے سوال کرے گا کہ یہ سب اعمال تم نے کیے ہیں؟ تو اس وقت وہ بندہ بولے گا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تیرے فرشتوں نے اپنی طرف سے میرے متعلق یہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اعمال بد کا نامہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، معصوم فرشتے جن کو نہ کھانے پینے کا غرض ہے، وہ گناہوں سے مکمل پاک، نامہ اعمال لکھنا ان کی ڈیوٹی، اور فرشتوں کی طرف جھوٹ منسوخ کریں گے کہ انہوں نے خود سے ہمارے لیے ہمارے متعلق لکھ دیا ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کہے گا کیا؟ تیری عزت کی قسم ہے، قسم اٹھا کر کہے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تیرے فرشتوں نے خود سے ہمارے متعلق یہ سارے جرائم لکھ دیے، گناہ لکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اس دن جب بندہ ایسا کہے گا تو ہم اس کی زبان بند کر دیں گے، زبان سے بولنے کی طاقت چھین لیں گے، جس کو مہر کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی ہم اس کے زبان سے جو بولنے کا اختیار تھا وہ واپس لیں گے، اس بولنے کی طاقت ہم ان کے دوسرے اعضاء کو دیں گے، ہاتھ پیر دوسرے جو اس کے جسم کے عضو ہوں گے ان کو ہم بولنے کی طاقت دیں گے، اجازت دیں گے، کیونکہ زبان سے انسان بولتا ہے اللہ کی قدرت سے، وہی رب اگر چاہے تو ہاتھ سے کلام کروا سکتا ہے، پیروں سے کلام کروا سکتا ہے، ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی زبان سے بولنے کی طاقت روک لیں گے، اس کے بعد ہوگا کیا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے فلاں پہ ظلم کیا، فلاں جگہ چوری کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پھر ان کے پیر گواہی دیں گے کہ ہم فلاں گناہ کے لیے گئے، ہم فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ گئے۔ یہ سب کچھ بما کانوا یکسبون، جو کچھ عمل اس نے کیا تھا ان کے اعضاء اس پر گواہی دیں گے۔ اس سے اب شرعی مسئلے نکلے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عالم الغیب ہے، کوئی بندے کا عمل اللہ رب العالمین سے دھکا چوبا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر کسی کے فعل سے قبل از وقت آگاہ ہے، تو وہ رب اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر رہا، ایک نظام کے تحت گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی قاضی، سردار، وڈیرا، چودھری اپنے ذاتی علم پر کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں، اگرچہ اسے پتہ ہے، خود جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے،
لیکن قانون یہ ہے کہ فیصلہ مجمع میں ہو اور پھر گواہی اور شواہد کی بنیاد پر مضبوط اور ٹھوس ہو، جو کسی قسم کا اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، کوئی اس پر جسارت نہ کر سکے کہ ایک طرف کی بات سنی گئی دوسری طرف کی بات نہیں سنی، فیصلہ صادر کیا، دونوں سے کچھ نہیں سنا، اپنا حکم لگا دیا۔ تو یہ فیصلے کی اصول نہیں، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہونے کے بعد، ہر چیز جاننے کے بعد اس بندے سے جب اس کے اعمال کے بارے میں پوچھتا ہے، جب وہ اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولتا ہے تو رب الجلال اس کو اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہ بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ یہ مکمل طور پر مطمئن ہو کے جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ کہے کہ مجھ پر ظلم ہوا اور یہاں اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی بنیاد پر مجھے سزا میں مسلط کیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو ایک مسئلہ یہ ثابت ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ثابت یہ ہوا کہ ہر قسم کھانے والا سچا نہیں ہوتا۔ جان چھڑانے کے لیے محشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں رب کے سامنے رب کی عزت کی قسم کھا کر اپنے گلا خلاصی چاہتا ہے، وہی انسان دنیا میں کیا کچھ نہ کرتا ہوگا۔ اس لیے جب بندہ قسم لینے کی بات کرے تو قسم پر بات نہیں، بات گواہوں پر ہوگی۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المدعی بینۃ، اور مدعی جو ہے وہ ثبوت پیش کرے گا، والمدعی علیہ، اور جو مدعی علیہ ہے جس پر دعوت کیا گیا ہے وہ اپنی صفائی قسم کے ذریعے دے گا۔ مثلاً ایک شخص نے دعوت کیا ہے کہ فلاں آدمی کے اوپر میرا یہ حق ہے، تو قاضی اس سے گواہ طلب کرے گا، ثبوت پوچھے گا، بلاد ہے، گھر ہے، کاغذات ہے، گواہ، یہ ساری چیزیں سے طلب کرے گا۔ بالفرض وہ اس کے پاس نہیں ہے، دعویٰ کرنے والے کے پاس۔ اب دعویٰ کرنے والے کو نہیں کہا جائے گا تو قسم اٹھا لے کہ یہ چیز تیری ہے تو یہ دے دے گے، اسے نہیں کہا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا تو گواہ پیش کر، تو ثبوت دے گا۔ اگر وہ گواہ اور ثبوت پیش کر سکتا ہے تو ان کی گواہی اور ثبوت کے بنا پر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اگر اس کے پاس گواہ، ثبوت اور پروف نہیں ہے، پھر جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ چیز واقعی تیرا ہے، وہ کہے گا بالکل، پھر اسے کہے گا کہ تو قسم دے۔ اب تو قسم اٹھا لے کہ اس زمین، یہ پلاٹ، یہ جگہ، یہ مکان، یہ گاڑی، یہ گھوڑا، یہ بھینس، یہ بکری تیرا ہے، تو وہ قسم اٹھا لے تو پھر وہ اس کا مالک ہوگا، فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ دعویٰ کرنے والے سے قسم نہیں لیا جائے گا، دعویٰ کرنے والے سے ثبوت دیا جائے گا، اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم لے کر اپنی صفائی دے سکتا ہے۔ تو یہاں چونکہ اس کے خلاف فرشتوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے جرم کیا ہے، تو وہ دعویٰ کرنے والا بجائے ثبوت پیش کرنے کے قسمیں اٹھا رہا ہے، تیری عزت کی قسم ہے میں نے نہیں کیا، تو اللہ نے اس کی قسم کو قبول نہیں کیا، رب نے اسے گواہ طلب کی، اس کے پاس گواہ نہیں تھا تو رب نے ان کی اعضاء کو اس کے خلاف گواہ بنایا، ان کی اعضاء نے خود سے گواہی دی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فیصلہ کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک فیصلہ قاضی کی متعلق شرعی احکامات کی کئی مسائل سے حل ہو سکتے ہیں، تو لہذا قرآن کریم تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنے کے بعد انسان بہت کچھ اس سے سیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ سے